بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم سامعین، عربی زبان کی اہمیت پر بات ہو گئی۔ آج ہم عربی زبان کی خصوصیات بیان کریں گے۔ نمبر 1، عربی کا دوام اور ہمیشگی، یعنی یہ زبان قیامت تک باقی رہے گی۔ دوسری زبانوں کی طرح گمنامیوں کی موت نہیں مرے گی۔ اس کا آغاز آفرینش سے تاحال پوری آب و تاب کے ساتھ باقی رہنا بھی اس کا بین ثبوت ہے۔ یہ کوئی مفروضہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جس کا ثبوت ہمیں قرآن کریم سے ملتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت کا اعلان کر کے عربی زبان کو دوام و بقا کا سرٹیفکیٹ فراہم کر دیا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ ایسی خصوصیت ہے جو دنیا کی کسی زبان میں نہیں پائی جاتی۔ نمبر 2، وسعت مفردات، یعنی اتنی وسیع زبان روئے زمین پر اس وقت کوئی موجود نہیں۔ یہ کوئی عقیدت پر مبنی بات نہیں ہے بلکہ منہ بولتی حقیقت ہے، کیونکہ دیگر زبانوں میں ایک لفظ کے لیے زیادہ سے زیادہ 2-4 مفردات بمشکل مل سکیں گے، مگر عربی زبان میں ایک لفظ کے 2-4 مفردات کا پایا جانا ایک عام سی بات ہے۔ جیسا کہ غم کو بیان کرنے کے لیے عربی زبان میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں: الحزن والاسى والکآبۃ والاسف والہم والغم والانقباض والقلق وغیرہ وغیرہ۔ ایسے ہی اردو میں شعر کے لیے صرف لفظ شعر کا استعمال ہونا واضح ہے۔ دوسری جانب عربی زبان میں شعر کے لیے 300 سے زائد الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور شعر کے نام ایک روایت کے مطابق 500 سے بھی زائد ہیں عربی زبان میں۔ تو یہ وسعت مفردات ہیں۔ مثلا کچھ ہم ذکر کرتے ہیں۔ شعر کو عربی زبان میں اللیث والاسد والغضنفر والعموس والیہام والالیس والدرواس والخنافس والفراس، اسی طرح بہت زیادہ الفاظ ہیں جو عربی میں شعر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے علامہ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ عربی زبان کا احاطہ نبی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، بحوالہ کتاب المظہر۔ تیسری خصوصیت، اشتراک لفظی، یعنی عربی زبان میں ایک لفظ کے کم سے کم 2 معنی عام طور پر پائے جاتے ہیں اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ جیسے عین کا معنی چشمہ، گھٹنا، جاسوس، نقدی، اور آنکھ، سورج وغیرہ سے کیا گیا ہے، جبکہ دوسری زبانیں اس سے خالی ہیں۔ چوتھی خصوصیت، الفاظ کا اثر ہے، یعنی جس لفظ کے شروع میں جو حرف آتا ہے اس حرف میں پائی جانے والی صفات کا اثر اس لفظ کے معنی میں بھی پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ شین کی ایک صفت ہے اور خاصہ ہے، جیسا کہ تفشی۔ شین کا خاصہ کیا ہے؟ تفشی۔ تفشی کا مطلب ہے کہ حرف کی ادائیگی کے وقت آواز کھنچتی ہے اور پھیلتی ہے۔ ایسے ہی اس کے معنی میں بھی پھیلاؤ کا معنی پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر عربی زبان میں جوانی کو شباب کہتے ہیں، کیونکہ جوانی میں جسم کے جوڑ اور جذبات بڑھ جاتے ہیں اور اس میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، تو اسی لیے شباب ہم شین میں پڑھتے ہوئے کھچاؤ
محسوس کرتے ہیں تو اس کا اثر آپ دیکھ لیں، جوان آدمی کے جذبات، اس کے جوڑ وغیرہ مضبوطی۔ اسی طرح قوانین الہیہ کو عربی میں شرع کہتے ہیں، شرع، کیونکہ خدا کا قانون ہمہ گیر ہے اور اس کا دائرہ تمام دنیا کو محیط ہے۔ اسی طرح شین میں کچاؤ اور ہمہ گیر ہونا پایا گیا، کیونکہ لفظ کے ادا کرنے میں کچاؤ ہے، تو اسی طرح شرع یعنی قوانین الہیہ پوری دنیا کو محیط ہے۔ تو یہ ایسی خصوصیت ہے جس کا دوسری زبانوں میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ انشاءاللہ ایک دو خصوصیات باقی رہ گئیں، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔